یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ تھا کہ یہ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ان کے دل کے اندر بیت اللہ کی تعظیم بہت زیادہ ہے، اور اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کو ابھی منہدم کر کے اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی تو ان کے دل میں کہیں مخالفت پیدا نہ ہو جائے۔ لڑکی کے دل میں اپنے چچا زاد بھائی کی طرف میلان ہے اور اس چچا زاد بھائی کے دل میں بھی اس کی طرف میلان ہے، تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں فتنے کا اندیشہ ہو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں دونوں فتنے میں مبتلا ہو جائیں، تو ان کا نکاح کراؤ آپس میں، اس کا نکاح اس امیر شخص سے نہ کراؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر دو اصطلاحات اور ہیں جن میں فرق کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کیونکہ ان کا معنی مفہوم ایک ہی ہے، ایک مداہنت، ایک مدارات۔ دونوں کا معنی مفہوم نرمی اختیار کرنا، لیکن مداہنت یہ حرام ہے اور مدارات یہ بعض مقام پہ مباح، بعض میں مستحب ہے، بہتر عمل ہے، اچھا سمجھا گیا شریعت کے اندر اسے نرمی کو، مدارات کو اختیار کرنا۔ مداہنت کا معنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان جھٹلانے والوں کو، یہ جو جھٹلا رہے ہیں توحید کو اور بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کی بات نہیں سننی، یہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ تھوڑی سی نرمی اختیار کریں تو یہ بھی کچھ نرمی اختیار کر لیں گے۔ نرمی اختیار کریں مطلب یعنی مشرکین کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو بت پرستی کا رد کرتے ہیں یہ بہت بھرپور قسم کا رد کرتے ہیں، اور آپ جو توحید کی دعوت دیتے ہیں اس میں تھوڑی سی نرمی کریں، آپ ہمارے بتوں کو اتنا برا بھلا نہ کہیں، تو جب آپ ہمارے بتوں کے ساتھ تھوڑی سی نرمی اختیار کریں گے تو ہم بھی جس کی آپ تعظیم کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو معبود مانیں، ایک اللہ کی ذات کو، اور توحید پہ آ جائیں، تو ہم بھی کچھ رعایت کریں گے۔ یعنی آپ ڈھیلے پڑیں، آپ نرمی اختیار کریں تو ہم بھی تھوڑی نرمی، ہم بھی تھوڑا ڈھیلا پڑیں گے اس مسئلے کے اندر۔ یہ مداہنت ہے۔ یعنی جب بات عقیدے کی آئے گی، چاہے وہ توحید کا ہو، چاہے رسالت کا، چاہے ختم نبوت کا، چاہے کوئی اور پکا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہو، اس تمام عقائد کے اندر نرمی اختیار کرنا یہ مداہنت ہے، یہ حرام ہے۔ مدارات کیا ہے؟ مدارات بھی نرمی ہے۔ اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، یا ایک روایت کے اندر 25 سال تھی، تو جب قریش نے تعمیر کی بیت اللہ کی تو ان کے پاس پیسے کم تھے، تو کچھ حصہ جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی اس طرح مکمل تعمیر نہ ہو سکی، کچھ حصہ رہ گیا جو آج کے دور میں بھی موجود ہے حتیم کی شکل میں، جو دیوار ایک موجود ہے اس وقت بیت اللہ کے ساتھ لگی ہوئی، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، لیکن چونکہ تعمیر نہیں ہوئی، اس وقت پیسے کم تھے، پورا خرچہ نہیں ہوا تو وہ رہ گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوئی کہ اس کی تکمیل کریں، جیسا بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا ویسا بنا دیں۔ لیکن یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ تھا کہ یہ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ان کے دل کے اندر بیت اللہ کی تعظیم بہت زیادہ ہے، اور اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کو ابھی منہدم کر کے اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی تو ان کے دل میں کہیں مخالفت پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ ابھی ان کی صحیح طرح تربیت نہیں ہو پائی ہے، یہ ابھی کافر سے مسلمان ہوئے اور بیت اللہ کی تعظیم سب کے دلوں میں تھی۔ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اختیار کی، مدارت اختیار کی اس مسئلے کے اندر، کیونکہ ایک مستحب عمل ہے، اس کی تعمیر کرنا ایک مباح عمل ہے، بیت اللہ کو واپس ویسے ہی بنا دینا جیسا پہلے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نرمی اختیار کی، مدارات اختیار کی کہ کہیں یہ پھر سے عرب باشندے مسلمان ہوئے ہیں، کہیں یہ کفر کی طرف نہ لوٹے ہیں، کہیں اور دین کے اندر فساد پیدا نہ ہو جائے۔ جب دین کے اندر فساد کا اندیشہ ہو یا دین کو تقویت ملنے کا اندیشہ ہو، امکان ہو، گمان ہو، اس صورت کے اندر مدارات کرنا، نرمی کرنا یہ بہتر عمل ہے۔ لیکن یہ مسئلہ عقیدے میں نہیں چلے گا، وہ مداہنت ہے، وہ حرام ہے۔ اسی کے ذیل میں مسئلہ جو آج کے دور کے اندر انتہائی اہم بھی ہے ذکر کرنا، اس کی دلیل یہی حدیث بنے گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدارات اختیار کی اس مسئلے کے اندر کہ بیت اللہ کی تعمیر کو ویسا ہی چھوڑا جیسا کہ تھی۔ وہ کیا ہے؟ امام موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک وسیع تھا کیئر ٹیکر، اس کے ماتحت ایک یتیمہ لڑکی تھی، اس کو لیے دو رشتے آئے، ایک اس کے چچا زاد بھائی کا رشتہ آیا اور ایک اس کا رشتہ آیا باہر کسی ایک امیر شخص کا۔ تو وسیع جو کیئر ٹیکر تھا اس نے ارادہ یہ کیا کہ میں اس کی شادی کراؤں گا اس شخص کے ساتھ جو امیر ہے،
امام موسیلی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہا سے مشورہ ہوا تو دیگر فقہا نے تو فتویٰ یہ دیا جو کیئر ٹیکر کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، اسی کا فیصلہ مانا جائے گا. لیکن امام موسیلی رحمۃ اللہ نے بولا کہ نہیں، وہ جو چچا زاد بھائی کا رشتہ آیا ہے اس کے دل میں بھی اس کی طرف میلان ہے، لڑکی کے دل میں اپنے چچا زاد بھائی کی طرف میلان ہے اور اس چچا زاد بھائی کے دل میں بھی اس کی طرف میلان ہے. تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں فتنے کا اندیشہ ہو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں دونوں فتنے میں مبتلا ہو جائیں، تو ان کا نکاح کراؤ آپس میں، اس کا نکاح اس امیر شخص سے نہ کراؤ. یہ فتویٰ دیا امام موسیلی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دلیل بنائے اس حدیث کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر چھوڑی تھی فتنے کے اندیشے سے. آج کے دور کے اندر بھی یہی پریشانی مصیبت ہر جگہ تقریباً موجود ہے. بعض مقامات پہ ماں باپ اپنے بچوں کا رشتہ اس وجہ سے نہیں کراتے جہاں ان کی پسند ہوتی ہے، یا تو وہ ضد پر ہوتے ہیں کہ کیوں ہماری اولاد نے ہماری اجازت کے بغیر کیسے پسند کر لیا، یا رشتہ داروں کے خوف سے یہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. چونکہ فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور ایسا حقیقتاً ہوا بھی ہے کہ وہ بچے پھر خوش نہیں رہتے یا علیحدگی اختیار کر کے واپس وہیں شادی کرتے ہیں جہاں ان کا ارادہ پہلے سے ہوتا ہے. اس حدیث کی نظر میں جہاں بچوں کی خواہش ہو وہیں نکاح کرایا جائے. اگر کوئی فتنہ موجود نہیں ہے، اگر ماں یا باپ بھاپ لیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بچی جس نے یا بچہ جس نے رشتہ پسند کیا اپنی پسند سے، ادھر اس کے لیے اس کے حق میں کوئی چیز بہتر نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، تو اس بنا پہ تو وہ روک سکتے ہیں. اور اس دفعہ اس بنا پہ روکنے میں فائدہ بھی دیکھا گیا ہے، لیکن اس بنا پہ روکنا کہ ان کی ضد ہے یا رشتہ دار کیا کہیں گے، اس پہ ہمیشہ نقصان ہی اٹھاتے ہیں عمومی طور پہ. اب ایک واقعہ ایسا ہے جس میں مداہنت اور مدارات دونوں بآسانی سمجھ میں آ جائیں گے. دور اعظم میں مشہور سینیٹر شیخ سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ کوڑا خٹک کے بانی بھی معتمم تھے سرحد کے اندر، ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ، ان کی فنڈنگ کرتے تھے، ان کو فنڈز دیتے تھے، اور دیگر جو حکومت سے کام لیے جا سکتے ہیں وہ لیے جاتے تھے. تو یہ مدارات ہے. لیکن جب واقعہ آیا، ایک پیش ہوا، ایک عورت ملعونہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اور سپریم کورٹ نے اس کے نکلنے کا، اس کے آزادی کا پروانہ جو ہے وہ چھوڑا. تو اس وقت شیخ سلیم اللہ صاحب نے بالکل اس حکومت کی پرواہ نہیں کی. مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا ہے، تو اس ناموس رسالت کے زور پہ انہوں نے بڑے سخت الفاظ کیے، اور آخری تقریر کے بعد ان کو شہید کیا گیا. تو یہاں پر مداہنت پہلے جو انہوں نے کیا وہ مدارات، اس سے دین کو تقویت ملتی تھی حکومت سے تعلقات سے، اور یہاں پہ جو انہوں نے کیا وہ عقیدے کا مسئلہ تھا، یہاں پہ نرمی کرنا حرام تھا، مداہنت اختیار کی اور اس کے بدلے میں شہید کیے گئے. واللہ تعالی عالم بالصواب.